بلیٹن کے آغاز میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عسکری ڈھانچے میں بڑی تبدیلی۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیک وقت آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے تعیناتی کی سمری ایوان صدر کو بھی بھجوا دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ صدر نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی 5 سال کے لیے ہے، جبکہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں۔ بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ اور سب ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا سب آپ کے سامنے ہے، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ تو سید عاصم منیر جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سب ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بالکل، اب تک یہ سب سے بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندے خصوصی ٹیکا خان ثانی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ٹیکا، بڑی خبر ہے، منظوری دے دی گئی صدر مملکت کی جانب سے، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، یقیناً بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کا پہلے سی ڈی ایف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کر دیا گیا ہے، اور صدر پاکستان نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ باقاعدہ طور پہ منظوری کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ وہی نوٹیفکیشن ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ یقیناً ایوان صدر سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر نے اسمبلی اپروو کر کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کے بعد سمری صدر پاکستان کو بھیجی تھی، اور صدر پاکستان نے باقاعدہ اس کی منظوری دے دی ہے۔ نہ صرف ایک یہ منظوری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل سدھو ان کی بھی باقاعدہ طور پہ 2 سال کی، ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی 2 سال کے لیے ایکسٹینشن جو ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور باضابطہ طور پہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے۔ آج ہی کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، آج شام وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں یہ ایوان صدر کو ارسال کی تھی، اور ایوان صدر سے ابھی بالکل کچھ ہی منٹ پہلے یہ باقاعدہ اسمبلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب اس عہدے کی جو مدت ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ان کو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی تعینات کر دیا ہے، اور ان کی بطور آرمی چیف بھی آج ہی تقرری کی گئی ہے، اور 5 سال کے لیے یہ مدت ہوگی۔ اور ظہیر احمد بابر سدھو جو چیف آف ایئر سٹاف ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پہ 2 سال کی توسیع کر دی ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ 19 مارچ تک 2026 تک جو ہے وہ جو چیف آف ایئر سٹاف ہے ان کی تعیناتی جو ہے وہ توسیع ہوگی، اور ساتھ ہی جو آرمی چیف سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل بھی ہیں اب انہیں سی ڈی ایف مقرر کر دیا ہے۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم جو ہے وہ اس کی منظوری دی گئی تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ پروسیس تھا جس پر آج شام پریس کانفرنس بھی کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے باقاعدہ طور پہ اس کو ابہام کو دور کیا گیا تھا کہ پروسیس ہو رہا ہے، اور یہ عمل جو ہے آج ہی مکمل ہو جائے گا۔ اس سے قبل نوٹیفکیشن جب جاری ہوا اس سے قبل ایوان صدر میں آرمی چیف خود بھی موجود تھے، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور دونوں فورسز کے نیول چیف اور ایئر فورس کے بھی سربراہ موجود تھے، پرائم منسٹر بھی موجود تھے، گورنرز، اسپیکر قومی اسمبلی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ موجود تھے، اور وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء بھی تھے۔ آج عشائیہ دیا گیا کرغزستان کے پریزیڈنٹ کے اعزاز میں، یہاں پہ بھی غیر رسمی گفتگو کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے لیے ایک ہوپ کی بات کی کہ سب بہتر ہو رہا ہے، سب بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور اب سب پاکستان اب اڑان کی طرف جائے گا، اب سب دیکھ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے۔
صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی اس سے شائعہ کے بعد، اور یقیناً اس کے بعد یہ بڑی خبر ڈاکٹر ملی قمر ہے۔ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ٹیکا خان ثانی آپ ذرا رکیے گا، ڈاکٹر قمر چیمہ کو ہم ذرا لائن پر لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ یہ تخلیق کیا گیا اور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف اب چونکہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کا بہت انتظار تھا، اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ اب پاکستان اڑان کی طرف اڑان بھرے گا، ایک اچھی پرواز کرے گا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ عہدہ جب نیا تخلیق کیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ جو پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو عہدہ تھا وہ ایک سیریمونیل تھا اور وہ اس طرح جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا یا جو افیکٹونیس ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عہدہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سائنرجی کریٹ کرے آرم فورسز کے درمیان، اور دوسری بات ہے کہ جس طرح کا ایوالونگ تھریٹ لینڈسکیپ جو امرج کر رہا ہے اس خطے کے اندر، اس حساب سے ہمیں دیکھنا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عہدہ ہے چیف آف ڈیفنس فورس جو پاکستان کی حکومت نے جو کریٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر اس طرح کے عہدے افواج کے درمیان سائنرجی بلڈ کرنے کے لیے اور جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ عہدے کریٹ کیے گئے اور یہ ضروری تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے مارکہ حق اور ریسنٹلی جو ہماری جو جنگ ہم نے بھارت سے جیتی، اس پہ جو لیڈرشپ دکھائی تھی فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے، اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو فیصلے جس انداز سے کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدہ بہت ضروری تھا۔ اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بھارت کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا، دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم جو جنگ ہم نے جیتی تھی اس وقت اس کا دنیا نے کیا پازیٹیو امپیکٹ ہم پہ پڑا، وہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی لیڈرشپ کی وجہ سے تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ واضح کیجئے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس عہدے کو کریٹ کیا گیا، پالیسیز کے تسلسل کے لیے یہ عہدہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، آبویسلی آپ نے ابھی فار ایگزامپل یہ 5 سال کے لیے جو یہ عہدہ ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سینرجی آپ کی آرم فورسز کے درمیان بلڈ ہوگی، جو ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف اور صرف آپریشنل نوعیت کی چیزیں نہیں ہیں، ملٹری ڈپلومیسی کے اندر جس طرح فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کام کیا، امریکہ ہو یا مڈل ایسٹرن ممالک ہوں، سب نے تعریف کی کہ پاکستان کے اندر ایک کانفیڈنٹ لیڈرشپ ہے، مضبوط لیڈرشپ ہے جو مستقبل کے تھریٹس کو دیکھتی ہے۔ اور اس میں اگلے دن جب ایئر چیف خطاب کر رہے تھے اصغر خان اکیڈمی میں تو انہوں نے خاص طور پہ تعریف کی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی لیڈرشپ کی، اور نہ صرف ایئر چیف نے نہیں، پوری پاکستان اور پاکستان کا پورا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپریشنل نوعیت کے لیے، افواج کے ڈیسیژن میکنگ کے لیے، سینرجی کے لیے، اور جو مستقبل میں ہمارے چیلنجز ہیں ان کے لیے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس چیز کو اب آپ دیکھیں گے کہ فیصلے بہت سوئفٹ ہوا کریں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن بہت سوئفٹ ہوا کرے گی۔ پہلے جو کہیں پہ فیصلے رک جایا کرتے تھے یا سمجھ نہیں آتی تھی کہ بہت ساری چیزوں کو جس انداز سے کرنا ہے وہ نہیں ہوتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد آپ کو پتہ بہت سارے لوگ چہم گوئیاں کر رہے تھے اور بہت ساری کنفیوژن۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے اوپر میں آ رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن کو ایک ہوا بنایا ہوا تھا، لیکن اب وہ تمام افواساس فیکٹریاں جو کھل گئی تھیں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد تمام تر افواہوں نے اب دم توڑ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے لوگوں کو چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جب اس طرح کے عہدے کریٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ساری پری ریکوزٹس ہوتا ہے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر بنانا تھا، ٹرانزیشن ہونی تھی، یہ جو ڈائریکشنز دینی ہوتی ہیں، یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ ایکچولی جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اتنی بڑی آرم فورسز ہیں، ان کے درمیان جو انٹرآپریبلٹی ڈیولپ ہونی ہے، جو چین آف کمانڈ ہے، چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، رولز ریگولیشن بلڈ کرنا، اسٹرکچر ڈیولپ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ٹی او آرز، دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں اتنی محنت کی لیگل ٹیم نے، اتنی محنت کی جو آرم فورسز کے اندر
جو لیگل مائنڈ تھے یا جو ٹیکنیکل مائنڈ تھے، تو انہوں نے بہت محنت کر کے بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ کی ہے. سو اس کو لنک کر دینا سازشوں کے ساتھ اور کانسپریسی تھیریز بلڈ کرتے رہنا، یہ ہمارے لوگوں کا کام ہے کہ بیچ میں جو کچھ ایسے حلقے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچویشن کو کچھ نہ کچھ وہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری افواہیں اور ساری چیزیں دم توڑ گئی. حالانکہ 27ویں امینڈمنٹ سے بات تو کچھ ایسا کسی کے ذہن میں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ کہ یہ کوئی کسی کی خواہش کے اوپر نہیں ہے، یہ سسٹم کی ضرورت تھی. یہ پاکستان کے سسٹم کی ضرورت ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے. ہم آپ دیکھیں بھارت 24 گھنٹے جو ہے وہ بات کر رہا ہے آپ کے اوپر ایگریشن کی بات کر رہا ہے. وہ 24 گھنٹے کہہ رہا ہے جی ہمیں نئی جنگ لڑنی ہے. ان کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، ان کے جو آرمی چیف ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ لمبی جنگ لڑنی ہے. 2600 کلومیٹر کا آپ کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے. ہماری جو لینڈ فورسز ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہی ایک سوال ہے نا کہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. ایز یو سیڈ، ایک سائڈ پہ بھارت ہے، پھر افغانستان ہے، دیگر ممالک کو ہمارے بارڈرز لگتے ہیں. ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے اس امینڈمنٹ کی، اس عہدے کی امپورٹنس کی. بالکل ایگزیکٹلی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو پاکستان نے افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کی جو ہائیڈ آؤٹس پہ حملے کیے تھے، اس پہ بھی دیکھیں آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور وہ اس وقت پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے کچھ فیصلے کیے اور افغان طالبان کو یہ پیغام بھیجا گیا. یہ پاکستان میں دیکھیں 4 سالوں میں 4000 چاہتیں ہوئی ہیں اور ہم بہت دیر سے ڈپلومیسی کا سہارا لے رہے تھے. لیکن ہمیں جو لیڈرشپ اب ملی ہے، اس لیڈرشپ نے ہمیں ایک تو گلوبلی ہماری ریلیونس بڑھی، ہماری گلوبل پروفائل بڑھی ہے. مئی سے لے کے اب تک افغانستان ہو، بھارت ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، ہم نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کرنا یا ایک پاکستانی کو کی زندگی لینا بھی جو ہے وہ ان کے لیے کیا نقصانات افغانستان اور انڈیا میں ہو سکتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب یہ سی ڈی ایس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ٹرانزیشن ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے، بہت سارے رولز ریگولیشنز ٹی او آر جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. فنکشننگ کیسے کرنی ہے سی ڈی ایس کے ہیڈ کوارٹر نے، تو یہ کوئی اتنا نارمل چیز نہیں ہے. کیونکہ نیا جب عہدہ کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ڈیمانڈز ہیں، نیڈز ہیں. آرم فورسز میں کیسے ڈیسیژن میکنگ کیسے ہونی ہے اور ساری کی ساری یہ جو چیزیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو تھوڑا بہت چائے میں طوفان لانے کی کوشش کی گئی، اب جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنا دن دہاڑی لگانی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے بھائی، چاہیے ہم بھی کوئی بات کریں تاکہ جتنی کنفیوژن، کیوس اور کانسپریسی تھیوری آئیں گی اتنا زیادہ ہی ہمیں لوگ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں شاید ملک کے اندر کوئی پاور ویکیوم آ گیا ہے یا کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت ایک ایکسیلنٹ سول ملٹری ریلیشن شپ ہے پاکستان کے اندر. اور یہ سول ملٹری ریلیشن شپ آپ دیکھیں، آج بھی کرغزستان کے صدر آئے ہوئے تھے تو کس طرح پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ مل رہی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو جارڈن اینڈ ایجپٹ کی جو لیڈرشپ پاکستان آئی ہوئی تھی، یہ وہ ممالک تھے جن کے ساتھ ہمارے بردرلی اسلامی کنٹریز تو تھے، لیکن وہ وارمتھ نہیں تھی، وہ گرم جوشی نہیں تھی تعلقات کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے ایسے ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بلڈ کیا ہے پاکستان کو. جس سے بھی جارڈن کے کنگ آئے ہوئے تھے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر اینکر پرسن، صحافی اور تجزیہ کار کرن ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کرن، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. فرمائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس عہدے کی کتنی ضرورت تھی، اور خاص طور پر اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو جنگ کی نئی ڈائنامکس میں اس عہدے کی کتنی اہمیت ہے سی ڈی ایف کی، جو آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 کرن جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بہت خوشائند ہے اور وارفیئر کے تقاضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. وقت کے تقاضوں کے تحت یہ سلسلہ تھا. ہمارے پاس پہلے جوائنٹ چیف کا عہدہ بھی تھا اور وہ اس وقت کی ضرورت تھا. اب جو یہ نیا سی ڈی ایف کا عہدہ ہے اور یہ جو سچویشن ابھی کریٹ ہوئی اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تبدیل، جس طرح سے وہ جنگ کے تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں، جس طرح سے وارفیئر کے میدانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. یہاں پر کچھ حکومت کی طرف یہ ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، ان کی نااہلی کے حوالے سے کہہ لیجیے یا پھر ڈیلیز کے حوالے سے کہہ لیجیے، کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا کہ جن کے پاس مئی کے بعد سے اب تک پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا.
جن کے پاس کچھ لفظ نہیں تھے ان کو یہ بات کرنے کا موقع ملا, ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ اللہ جانے ایسی کیا سچویشن ہو گئی ہے, ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے. لیکن کرن جو آپ ڈیلے کی بات کر رہی ہیں نا, اس تاثر کو رد کیا ہے آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے. انہوں نے کہا کہ یہ آسان چیز نہیں ہے, ظاہر نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی اس طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے کہ نوٹیفیکیشن ایسی جاری کر دیا جائے. تو ڈیلے کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جلد جاری ہو جائے گا, اس کی نوک پلک صحیح ہو رہی ہے, اور واقعی ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوری طور پر یہ سمری ارسال کر دی گئی اور اب ایوان صدر میں یہ منظور بھی ہو گئی ہے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے اور وہ منظور ہو بھی گئی ہے, لیکن میں وہی یہ بات کر رہی ہوں کہ وہی چیز جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے کہی, اگر اسی وقت کے جب اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی تھی, گفتگو شروع ہوئی تھی, اسی وقت ہی اگر یہ اہم ریلیونٹ لوگوں کی طرف سے یہ بات کر دی جاتی تو ان لوگوں کو اتنی بات کرنے کا اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملتا جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا. اس وقت جو سلسلہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوش آئند ہے, کیونکہ میں نے اگین کہ یہ انتہائی ضروری تھا, یہ وقت کی ضرورت کے تحت تھا, اور جس طرح سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جوائنٹ چیف کا جو عہدہ پاکستان میں تھا وہ بھی اس وقت کی ضرورت تھا, اور اس وقت جو موجودہ حالات میں, موجودہ سرکمسٹانسز میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہو گیا.